بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سامعین کرام، سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی اور گفتگو ہماری 8 آیتوں کی تفسیر تک پیش کی جا چکی تھی۔ آج جن 2 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ در حقیقت سورہ حجرات کے جس کا پیغام اخلاق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے مومنین کے درمیان آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو انہیں سدھارا جائے، اور اس سلسلے میں جن 2 میں اختلاف ہو رہا ہے اس کے مد مقابل معاشرے میں موجود دیگر مسلمانوں کی اور مومنین کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پیش کر دوں کہ جس وقت مومنین کی 2 گروہ آپس میں نزاع اور جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے تو جس نے تجاوز کیا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ جب وہ لوٹ آئے اور صلح کے لیے زمین ہموار ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدالت کے مطابق صلح کرو اور انصاف سے کام لو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہے، لہٰذا 2 مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرا دیا کرو، خدا کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ۔ آیت کے ترجمے سے یقیناً آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کہیں بھی کوئی 2 مومن یا 2 مومنین کے گروہ آپس میں اختلاف کرے تو پہلی ذمہ داری جنگ نہیں، پہلی ذمہ داری آگے بڑھ کر کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جانا اور دوسرے کو دبا دینا نہیں۔ پہلا جو اس کا حل وہ بیان کیا گیا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے کی کوشش کرو تاکہ یہ دوبارہ واپس شیر و شکر ہو جائے، اسی طرح سے مومن ہو جائے کہ جو خدا نے ان کے درمیان رشتہ بھائیوں کا قرار دیا ہے ویسے یہ نظر آئے۔ جیسے گھروں کے اندر جب 2 مومن 2 آپس میں بھائی اختلاف کرتے ہیں، بھائی بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان دوبارہ محبت کو پیدا کر دیا جائے، اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کبھی ایک فرد اتنا شدید ہو جائے کہ وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو یہاں پروردگار کا حکم آتا ہے کہ پھر تم مظلوم کے ساتھی بنو، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جس حد تک ممکن ہو کوشش کرو کہ جو زیادتی کرنے والا ہے اسے روکو، اسے سمجھاؤ، اور بات اگر اس سے بڑھ جائے اور قتال و جنگ تک چلے جائے تو پھر قتال بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے بالآخر جو ہے وہ سخت قدم بھی اٹھانا پڑتے ہیں، اور پروردگار کہتا ہے کہ اس کا سخت قدم اٹھانے کے بعد اگر دوسرا فرد کنٹرول میں آ جاتا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جنگ کو روک دو اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان صلح کراؤ، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو نقصان ہوا ہے، جس کا قصور ہے، اس سے اس نقصان کو جو ہے وہ پورا کروایا جائے، کیونکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ انصاف کرو اور انصاف کرنے والوں کو ہی خدا پسند کرتا ہے۔ اس کے ساتھ پروردگار عالم نے ایک جنرل قانون بتایا کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ آخر کوئی فرد یہ کہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے، 2 لوگ جھگڑے میرا کیا معاملہ ہے؟ خدا کہتا ہے نہیں، انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو کہ مومنین بھائی ہے، بس بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو خدا کا حکم ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرائی جائے، اور یہ کرے گا وہی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں عظمت خدا کا احساس ہوگا، اور یقیناً جو اس کام پر عمل کرے گا خدا اس پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہوئے ان کے درمیان اختلاف کو ختم کروانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت